ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں جیسے گائے ہے، بکری ہے، بیل ہے، اونٹ وغیرہ، کیا ان کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ دیکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں ہر جانور کا پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے اور ان کا بھی ناپاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں فقہ حنفی کی روشنی میں سرکار نے کوئی قید نہیں لگائی کہ انسان ہو یا پالتو جانور ہوں یا جنگلی جانور ہوں، سب کے پیشاب کو ناپاک قرار دیا، لہٰذا ہمارے نزدیک ہر قسم کا پیشاب ناپاک ہے۔ اب یہ جو شبہ پیدا ہوا غالباً سائل کے ذہن کے اندر، وہ اس لیے ہے کہ کچھ عرینہ قبیلے کے لوگ تھے، اہل عرینہ کہلاتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں ایمان قبول کرنے کی غرض سے آئے، لیکن آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی تو وہ بیمار پڑ گئے، ان کے پیٹ پھول گئے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے باہر صدقات کی اونٹنیاں تھیں، ان کے پاس بھیجا کہ وہاں جاؤ اور ان کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیو تو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ گئے، انہوں نے ایسے ہی کیا، ان کو شفا ہو گئی۔ تو اس وجہ سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ شاید معقول اللحم، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اصل میں بذریعہ وحی نبی کریم کو بتایا گیا تھا کہ ان کا علاج اسی میں پوشیدہ ہے، اسی لیے سرکار نے اس کو منتخب فرمایا۔ اور یہ استنزیہ من البول والی حدیث جو میں نے بیان کی، یہ اس کے لیے ایک ناسخ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر وقتی طور پہ اجازت بھی تھی تو یہ اس کی وجہ سے منسوخ ہے۔ لیکن خود ہمارے فقہ حنفی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو پاک مانتے ہیں، اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پاک مانتے ہیں، تو اختلافی مسئلہ ہے، لیکن فقہ حنفی کا معتبر اور مفتبی قول یہی ہے کہ یہ ناپاک ہے، لہٰذا اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، امام اعظم اور امام ابو یوسف جو آپ کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اس کو ناپاک ہی مانتے ہیں، لیکن وہ اسی حدیث اہل عرینہ والی حدیث کے تحت کہتے ہیں کہ اگر کہیں اور حلال چیز سے علاج ممکن نہ ہو تو وقتی طور پر اس سے علاج کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام اعظم مطلقاً منع فرماتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ ایک ہی کسی نے پوچھا تھا کہ کیا قرآن میں گرامر کی غلطی ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل میں تھوڑا سا شاید یہ سائل کے ذہن میں کچھ وسوسہ پیدا ہوا۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، گرامر جو مارز وجود میں آتی ہے، جب ہم عربک گرامر کو جمع کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے بطور دلیل قرآن، حدیث، پھر اہل اللسان کا کلام، حتیٰ کہ دیہاتی جو لوگ تھے، عربی صحابی جو تھے، عربی لوگ تھے، چاہے وہ صحابی ہوں چاہے غیر صحابی، چونکہ ان کا کلام بڑا فصیح و بلیغ تھا اور وہ بڑی فصیح عربک بولتے تھے، تو بعض اوقات گرامر کے ثبوت کے لیے ان کے اقوال کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مطلب جو بھی نحو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے، ہم علماء پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرامر سے قرآن و حدیث کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ قرآن و حدیث تو خود گرامر کو مارز وجود میں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ نے گرامر مارز وجود میں آئی، مثلا 100 جملے آپ کے سامنے آئے، آپ نے نتیجہ نکالا کہ بھئی مثلا یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، فاعل مرفوع ہوگا اور مفعول بہ منصوب ہوگا، لیکن پھر 101واں جملہ ایک عربی بول رہا تھا اور اس نے فاعل کے اوپر نصب پڑھ دیا، تو آپ نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے غلط کہا، بلکہ ہم کہیں گے کہ ایسے بھی ہوتا ہے، یہ خلاف قیاس، خلاف قانون اس نے کہا، غلط اس کو پھر بھی نہیں کہیں گے۔ اور اس پہ بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی باقی رہ جائے۔ سب سے پہلے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم کا سمندر ہیں کہ تمام علماء اس پر متفق ہیں، کسی مکتب فکر کا اس میں اختلاف نہیں کہ تمام مخلوق سے زیادہ علوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، ہر طرح کا علم آپ کے پاس تھا، اور پھر آپ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ، اور بالفرض نبی کریم کی توجہ نہ رہی تو وہ قرآن کے نزول کا زمانہ تھا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی کہ اس کو ٹھیک کیجئے، یہ الہام فرمایا جاتا ہے، جیسے کہ بہت سارے امور میں ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالین پہن کے چونکہ نماز پڑھاتے تھے، پڑھا رہے تھے، تو درمیان نماز میں سرکار نے اپنے نالین اتار دیں، صحابہ نے بھی اتار دیں۔ سرکار نے بعد میں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کی آپ کو نماز میں ایسا کرتا دیکھا تو ہم نے بھی کر لیا۔
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ کی نالین میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، مثلا گوبر وغیرہ لگا ہوا ہے، تو آپ اس کو اتار دیں، تو میں نے اس لیے اتار دیا۔ جو رب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین میں لگے ہوئے معاملات کو دوران نماز اس کی تصحیح کے لیے جبریل امین کو بھیج دیں، تو آپ سوچئے کہ قرآن جیسے عظیم کتاب جس نے آخر تک رہنا تھا، اس کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے اور پھر وہ باقی بھی رہے؟ تو اس کو غلطی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں خلاف قیاس یا خلاف قانون استعمال، کہ اس کو غلط کبھی بھی اہل لسان کے استعمال کو کبھی بھی نہیں کہیں گے، اور نہ قرآن کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا، لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی، کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی ہے، بلکہ خدا نخواستہ اگر کوئی باقاعدہ عقیدہ یہ رکھے کہ قرآن میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ تو اس نے اپنے مذہب کو کمزور کر دیا، کیونکہ اب تو غیر مسلمین کو کہنے کا موقع ملے گا کہ تمہارے قرآن میں غلطیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ قرآن جب ایک غلطی تمہارے اپنا کوئی آدمی کہتا ہے تو پھر دوسرے تو بدرجہ اولا وہ کہیں گے اور بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہ کہی جائے۔ اور قرآن پاک بالکل زبردست قسم کے فصیح و بلیغ کلام ہیں، اور یہ ایسا کلام خود سوچئے کہ اگر اس میں کوئی غلطی رہ جاتی تو اس زمانے کے کافر جو تھے وہ خاموش رہتے؟ وہ تو ڈھونڈ رہے تھے کوئی چیز کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کے اوپر اٹیک کرنے کا موقع ملے، لیکن وہ بالکل خاموش رہے، بلکہ انہوں نے تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر متحیر ہو گئے، متعجب ہو گئے کہ یہ تو اس جیسا کلام تو یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر معاذ اللہ غلطی ہوتی تو اس قسم کے جملے تو نہ کہتے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ طواف کے دوران بعض لوگ اپنے ہاتھ میں چپلیں لے کر طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، مناسب نہیں ہے کہ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ایسی ہے جیسے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، بلا تمثیل کا مطلب کوئی آپ اس پہ قیاس نہ کریں۔ بلا تمثیل کا مطلب ایک بادشاہ کے دربار میں آپ گئے مثال کے طور پر اور جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ کعبۃ اللہ جاتے ہیں اور وہاں پر پھر آپ طواف کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایک عبادت کی ادائیگی ہے اور اس میں پھر نالین پکڑی ہو، مناسب نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ چلے اگر آپ کو چوری کا اندیشہ ہے تو ایک بیگ لے لیں اور اس کے اندر اس کو لٹکا کر نیچے لٹکا لیں۔ ہاتھ میں پکڑ کر چلنا یہ تو ویسے ہی خشوع و خضوع سے مانع ہوگا، تو یہ مناسب نہیں ہے، اگرچہ اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا لیکن ادب بھی ایسا نہیں ہے۔ چلیں پہلے آپ کے لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر جمعے کی سنن نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے پہلے شروع کر چکے تھے اور شروع کرنے کے دوران خطبہ سٹارٹ ہو گیا تو تیزی کے ساتھ اس کو مکمل کر لیں، لیکن اگر آپ دیر سے آئے اور خطبہ ہو رہا ہے تو پھر آپ بالکل سٹارٹ نہ کریں، یا آپ کو گمان ہے کہ میں پڑھنا شروع کروں گا وہاں خطبہ سٹارٹ ہو جائے گا تو چھوڑ دیں، اور جمعے کی نماز کے بعد یعنی 2 فرائض ادا کرنے کے بعد پھر ان کو ادا کریں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق کے مطابق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت پڑھنے والے یا نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض جو ہے وہ افضل ہوتا ہے اور قوی ہوتا ہے، اور سنن نوافل یہ تھوڑا ضعیف ہیں اس کے مقابلے میں، اور امام کا قوی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ضعیف نماز یا ایسی نماز کا حامل ہونا جو وصف کے اعتبار سے ضعیف ہے تو یہ امامت صحیح نہیں ہوگی، لہٰذا آپ امامت کی نیت نہ کریں۔ کوئی ہاتھ لگا کے پڑھتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں، آپ اپنی سنت اپنی کنٹینیو رکھیں، آپ اس کی امامت کی نیت وغیرہ نہ کریں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیا کریں، اور کسی سے جھگڑا بھی نہ کریں، کیونکہ ان کے ہاں غالباً اس پر حدیثوں کے مطابق جو ان کے لیے مستدل ہیں، قابل استدلال ہیں، ان کے لیے عمل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔